أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت: سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک عن سترة المصلی فقال مثل موخرة الرحل. رواہ الامام مسلم فی صحیحہ. جب کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سترہ کتنا ہونا چاہیے، سترے کی لمبائی چوڑائی، اس کا حجم کیا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مختصر سی حدیث ہے جس میں غزوہ تبوک کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. سترہ جو نمازی کے سامنے رکھا جاتا ہے یا ایسی چیز کہ نمازی نماز پڑھنے والا اس کی آڑ میں پڑے، آڑ کو سترہ کہتے ہیں. جیسے کوئی ستون کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو ستون اس کے لیے سترہ ہے. کوئی پہلی صف میں آئے تو دیوار اس کے لیے سترہ ہے. کوئی یہاں دوسری صف میں رہے تو یہ ٹیبل اس کے لیے سترہ ہے. اور اگر کوئی شخص آگے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو سامنے بیٹھنے والا آدمی وہ اس کے لیے سترہ ہے. آگے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو سامنے نماز پڑھنے والا آدمی اس کے لیے سترہ ہوگا. تو اس طرح سے یہ تو عام سترہ ہے جو طبعی طور پر ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اور ہم اسے سمجھتے بھی ہیں. لیکن اگر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں دیوار بھی نہیں ہے، سامنے کوئی آدمی بھی نہیں ہے اور کوئی کھمبا ٹیبل ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے تو ہمیں وہاں ایک سترہ استعمال کرنا ہے، کوئی سترہ ہمیں رکھنا ہے، کوئی آڑ ہمیں رکھنی ہے. تو اس کی حد کیا ہوگی، سترہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک عن سترة المصلی. غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصلی کے نمازی کے سترے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ نمازی سترہ استعمال کرے تو کیسے ہونا چاہیے. فقال مثل موخرة الرحل. تو آپ نے فرمایا سواری پر کجاوے کی مانند. اونٹ کی جو سواری ہوتی ہے تو اس کے کجاوے کی مانند، اس کجاوے کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے، اونٹ کا کجاوا کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اونٹ پر سوار ہو تو پیچھے تھوڑی سی لکڑی اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور آدمی اسے ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے، یا ٹیک اگر نہ بھی لگائیں تو کم سے کم اس کے لیے وہ سہارا ہوتا ہے. سامنے تو اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اور پیچھے تھوڑی سی لکڑی اٹھی ہوئی ہوتی ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو پہلے اسکوٹر ہوا کرتا تھا، پہلے جب اسکوٹر ہوتا تھا تو پیچھے اس طرح سے ایک پائپ بنا ہوتا تھا تو جس میں بیٹھنے کے لیے آسانی ہو جاتی تھی. آدمی پیچھے بیٹھ جائے تو آدمی کو پیچھے گرنے کا ڈر نہیں ہوتا تھا. خواتین بھی اگر پیچھے بیٹھیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی تھی. تو مثل مؤخرۃ الرحل. لیکن اب یہ جو کجاوے کا جو حصہ ہے یہ کتنا ہوتا ہے، کتنا ہونا چاہیے؟ ایک تو اس طرح سے اندازاً یہ چیز بتا دی گئی. اب اس کو اگر ہم ناپنا چاہیں تو ایسی صورت میں کتنا ہوگا؟ تو کہتے ہیں
کہ ایسے ایک بالشت اونچا، ایک بالشت اونچا، اس لیے کہ آپ نے کبھی اونٹ کے پیچھے ایسی لکڑی دیکھی ہوگی تو تقریباً اتنی ہی ہوتی ہے، بہت زیادہ اونچی تو نہیں ہوتی، ایک بالشت کے برابر۔ اگر کوئی بھی سامان ہم نے سامنے ایک بالشت کے برابر اونچا رکھا ہوا ہے تو وہ ہمارے لیے ستھرا ہے۔ جیسے کسی کے پاس بیگ ہے، سامان کا بیگ لے کر آیا ہوا تھا، سامنے رکھ لیا، بیگ اتنا ہے، اس کی اونچائی اتنی ہے تو یہ ستھرا اس کے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی جیسے قرآن مجید کا رحل ہوتا ہے، رحل کی اونچائی بھی اتنی ہوتی ہے، تو کسی نے سامنے اس کو رکھ لیا، اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے جیسے کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ ایسی ڈنڈی ہے، ایسی ڈنڈی بھی اگر سامنے رکھی ہوئی ہے تو اس کے سامنے بھی اسے بھی ستھرا بنایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ستھرے کے طور پر تیر کو زمین پر گاڑ دیتے تھے۔ تیر لمبی تو ہوتی ہے مگر چوڑائی میں کم ہوتی ہے، تو لمبائی کے حساب سے تو ایک بالش سے برابر، ایک بالش کے اوپر چلے گئی۔ اب چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ تو کہتے ہیں ایک انگلی جتنی موٹی ہوتی ہے، اتنی موٹی بھی کوئی چیز اگر ہو تب ایسی صورت میں اسے ستھرا بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے تیر ہے، تیر کے سامنے کا حصہ تو چوڑا ہوتا ہے لیکن وہ چلا گیا زمین میں، اس کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ تو باریک ہوتا ہے، وہ تو باریک ہوگا۔ تو اس طرح سے اگر ایک انگلی موٹا کوئی ایسا حصہ ہے، کوئی چیز ہے، کوئی سلیا ہے، کوئی ڈنڈا ہے، کوئی لاٹھی ہے، اس کو ہم نے سامنے رکھ دیا اور اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ستھرا ہو جائے گا۔ جب ہم سامنے ستھرا رکھتے ہیں تو ستھرے میں اور ہمارے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ ہم نماز پڑھتے ہوئے ستھرا کہاں رکھیں؟ جیسے مثال کے طور پر یہ ٹیبل ہے، کوئی اس کو ستھرا بنا کر نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، لیکن ٹیبل کے بعد یہ پہلی صف، وہ دوسری صف، وہ تیسری صف، کوئی جہاں مؤذن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا ستھرا یہ ٹیبل ہے، تو کیا اس طرح سے اتنے فاصلے پر کھڑے ہو کر ستھرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ نبی نے فرمایا وَلْيَدْنُوا مِنَا، جب آپ ستھرا رکھو تو ستھرے سے بالکل قریب جاؤ، ستھرے کے بالکل قریب رہو۔ تو ستھرے سے قریب کتنا قریب ہم جا سکتے ہیں؟ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے سجدے کی جو جگہ ہے، جہاں ہمارا سر رہنے والا ہے سجدے میں، اس کے آگے ہمیں ستھرا رکھنا ہے۔ ہم دوسری صف میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ستھرا رکھا ہوا ہے پہلی صف میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ دوسری صف میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں اس کے آگے آپ کو ستھرا رکھنا ہے۔ تو اس طرح سے ستھرا رکھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں بعض علماء نے تو کہا ہے کہ ستھرا رکھ کر نماز پڑھنا واجب ہے، ستھرا رکھ کر نماز پڑھنا واجب ہے۔ کوئی اگر بغیر ستھرے کے نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں کہتے ہیں وہ غلط کرتا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ سنت ہے، ستھرا رکھنا سنت ہے، لیکن ایسی جگہ پر واجب ہوگا جہاں پر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہاں پر لوگ سامنے سے گزرنے والے ہوں گے، وہاں واجب ہوگا، کیونکہ جس جگہ پر لوگ بار بار گزرنے والے ہیں، اب وہاں اگر آپ بغیر ستھرے کے نماز پڑھنے لگ جائیں تو گزرنے والوں کو پریشانی، ان کو آپ روک دیں گے، تو دوسروں کو تکلیف نہیں دینا ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ اپنے ستھرے کا اہتمام کریں، یا تو ستھرا موجود ہو تو وہ لگا دیں، یا کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ، کہ تم میں سے کوئی نماز میں ستھرے کا استعمال کرے، گرچہ کہ ایک تیر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی تیر جتنی ہوتی ہے اتنی باریک چیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ ستھرے کے ذریعے ہی نماز پڑھو، بغیر ستھرے کے نماز نہ پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستھرے کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی حالت میں
ایسی چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔